أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قرآن کریم سورہ یاسین 22ویں پارے کی آخری چند آیات ہیں. یہ اس سے آگے 23واں پارہ شروع ہو جاتا ہے. گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک گاؤں کی طرف رسول بھیجا اور ان لوگوں نے اس رسول کی تکذیب کی. 2 بھیجے ان کو جھٹلایا اور فرمایا کہ ان دونوں کی تائید کے لیے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ہم نے تیسرا رسول بھی بھیج دیا. اور ان رسولوں نے یہ دعوت دی جا کے قوم سے کہا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ کہ ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. رسول یہی معنی ہے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا. رسول کا معنی ہے پیامبر، رسالہ لے کے جانے والا. رسالہ معروف ہے، خط ہے، پیغام ہے. تو رسول مرسل کے معنی میں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہو، قاصد. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا پہلے انبیاء ہوں، قاصد کا کام رسول کی نسبت بہت کم ہوتا ہے. یعنی اگر لغوی معنی میں جائیں نا، صرف پیغام پہنچا دینے والا تو ایسا نہیں ہے. قاصد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ پیغام پہنچایا، بات ختم ہو گئی. پیامبر پیغام دینے والا، اسے ہی پیغمبر کیا گیا. لفظ وہی ہے پیامبر، پیغام لے جانے والا یا پیغام بر. قاصد نے پیغام دیا، بات ختم ہو گئی. رسول کا پیغام دینے سے بات کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ رسول پیغام دیتا ہے
اس پیغام کی وضاحت کرتا ہے، اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن نہیں سکھلایا بلکہ قرآن کا معنی و مفہوم سمجھایا اور امت کو اس قرآن کے احکام پر عمل کر کے دکھایا۔ اب قاصد کا یہ کام نہیں ہوتا، لیٹر دیا واپس۔ قاصد کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے کہ مکتوب ہے، لیٹر ہے، خط ہے، جو بھی ہے وہ پہنچایا اور واپس ہو گئے، لیکن رسول کا درجہ اس کی نسبت بہت بڑا ہے۔ صرف لغوی معنی سے بات نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ہی جو رسول کی ذمہ داری ہے، اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیغام کی تبیین، یعنی اس کی وضاحت بھی تمہارے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قریہ کی طرف، اللہ نے صرف قریہ کہا، اصحاب القریہ، اور یہ قریہ گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ قریہ شہر انطاکیہ ہے، اور انطاکیہ آج کل کہاں ہے؟ یہ ترکی میں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ فلسطین کی طرف بھی نبی آئے، عربوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ترکی میں نبی آئے، اور مصر میں نبی آئے۔ ان سارے علاقوں میں انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا۔ تو یہ ترکی میں 3 نبی ہیں، اور یہ کیا بذات خود اللہ کی طرف سے مرسل تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ اگر صرف عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے بھیجتے تو یہ نہ کہتے کہ ہم انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے۔ لغوی معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہوتے تو شاید یہ معنی جو ہے وہ قابل قبول ہوتا، لیکن وہ رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ممکن ہے، جیسے کہ گزشتہ درس میں بھی بات آئی کہ ایک ایک وقت میں ایک ایک علاقے میں 2 3 نبی، اور اس ایک قریہ میں 3 نبی ہیں۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تائید کے لیے تیسرے رسول بھی بھیج دیے، تو یہ معنی لغوی طور پر صحیح ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو تعارف وہ کروا رہے ہیں وہ کہتے ہیں انا الیکم مرسلون۔ اور قوم نے کیا جواب دیا؟ جو ساری قومیں پہلے نبیوں کو بھی وہی جواب دیتی آئی ہیں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، قوم نے کہا کہ تم کہاں رسول ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو۔ یہ مسئلہ کہ رسول بشر ہوتا ہے یا کچھ اور، کسی اور نوع سے، کسی اور نسل سے ہوتا ہے، یہ پرانے زمانے سے کم و بیش تمام انبیاء کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا رہا۔ ہر نبی کی امت نے یہی کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ہو، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ جیسا کہ قرآن کریم کے متعدد مقامات میں سے ایک مقام ہے سورۃ الفرقان، قرآن کریم کی 25ویں سورت، شروع میں ہی آیت نمبر 7 سے اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی وہ ہے، یہ اہل مکہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ اس رسول کو، اب یہ مزاحیہ انداز ہے ان کا کہ وہ تو رسول مانتے نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے اور ہماری طرح یہ کھانا پینا کھاتا پیتا ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کھانا کھاتا ہے، اور جو کھانا کھاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ پانی بھی پیتا ہے، یعنی ہماری طرح یہ کھاتا پیتا بھی ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حاجات کے لیے بھی بازاروں میں جاتے تھے، اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر تو آپ نے باقاعدہ اسلامی بازار کی بنیاد رکھی تھی، بازار بھی ہو اور اس بازار میں اسلامی احکام بھی نافذ کیے جائیں، اور اس کی نگرانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود فرمایا کرتے تھے۔ اور اس بات کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے جس میں
ذکر ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں گئے، دیکھا کہ لوگ اپنا اپنا مال لگائے ہوئے ہیں۔ اس وقت کا بازار کو آج کی طرح کا بازار تو ہوگا نہیں نا کہ دکانیں ہیں، خوبصورت قسم کے شو روم ہیں، ہر چیز شو کیسوں میں پڑی ہے، لیکن ہمارے علاقوں میں آج بھی بہت سارے ایسے بازار ہیں کہ ڈھیر لگا ہوا ہے، اندر دکان میں کچھ ہے، دروازے کے سامنے ایک ڈھیر الگ سے کسی چیز کا لگایا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس غلے کا ڈھیر ہے، گندم کا ڈھیر ہے۔ آپ اس غلے کے ڈھیر کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے دستے مبارک کو غلے کے اندر، اب ظاہر ہے کہ دانے ہیں، وہ کو پتھر لکڑ تو تھی نہیں کہ اس میں مشکل ہوگی، اپنا دستے مبارک کافی جتنا اندر جا سکتا تھا اس غلے کے ڈھیر کے اندر لے جا کر ہاتھ کھولا، مٹھی دانے بھر لیے اور باہر نکالیے۔ باہر نکال کے دیکھا کہ اوپر تو یہ خشک تھے، نیچے تو گیلے ہیں، ڈھیر کے اندر دانے گیلے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے کے مالک یہ کیا ہے؟ اوپر سے خشک نظر آ رہا ہے، نیچے گیلا ہے۔ تو صاحب الطعام کہتا ہے اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کو کچھ بوندا باندی ہو گئی تھی تو یہ دانے تھوڑے گیلے ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے ھذا علی حدہ و ھذا علی حدہ، گیلے دانے الگ رکھو، ان کو الگ سے بیچو، اس کا ریٹ ظاہر ہے الگ ہو جائے گا آٹومیٹک۔ جب گیلے دیکھیں گے خشک والے دانے الگ اور گیلے دانے دونوں الگ الگ کر کے بیچو۔ اور یہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ہم میں سے اکثر اس حدیث کو بھی جانتے ہیں، بولتے بھی اس کو رہتے ہیں اصل نص کے ساتھ، اور کچھ ہیں اس کو اگر نص معلوم نہیں تو معنی یقیناً معلوم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ گیلے الگ بیچو، خشک الگ بیچو، اور ساتھ ہی فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ سب کے ذہن میں یہ کلمات ہیں یا نہیں؟ من غشا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ دھوکہ تھا یا نہیں؟ صحابہ کرام کا زمانہ بہت مقدس زمانہ، لیکن میں آج جمعہ میں بھی بات ذکر کر رہا تھا کہ تھے تو انسان نا، غلطیاں ہوتی تھیں، زنا ہوا، چوری ہوئی، قتل ہوا، تہمتیں لگائی گئیں، اور اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں یقیناً اس معاشرے میں بھی وقوع پذیر ہوئے، لیکن معاشرہ اتنا مقدس تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور اور صحابہ کرام کے 100 سالہ، 125 سالہ دور میں چند گناہ ہوئے، گنتی میں گنے ہوئے موجود ہیں کہ فلاں سے فلاں گناہ ہوا، فلاں سے فلاں گناہ ہوا۔ ہمارے آج کے زمانہ کی طرح آج تو ہم اپنے محلے کے گناہ نہیں گن سکتے نا، اپنے محلے کے گناہ گننا ممکن نہیں ہے، اور اس وقت پوری اسلامی حکومت میں چند گناہ مختلف مقامات پر یہ ہوئے۔ تو صحابی سے یہ غلطی ہوئی کہ گیلے دانے نیچے اور خشک دانے اوپر ڈالے اور کہا کہ سارے ہی بک جائیں گے۔ ہمارے تو آج کل نصاب اس طرح کا بنا ہوا ہے، یہ پرائمری کلاسیں جو آتے ہیں 5ویں تک، پرائمری کلاسوں میں ایک باقاعدہ باب یا ایک چیپٹر ہے حساب کے کھاتے میں، میتھمیٹکس میں، کہ اتنے مالٹے اتنے روپے میں لیے، اتنے 2 کوالٹیاں الگ الگ لیں، ان دونوں کو ملا کر بیچا جائے اور یہ ریٹ رکھا جائے تو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا کیا ہوگا۔ طالب علم کو 5ویں کلاس تک کا طالب علم کتنی عمر کا ہوگا؟ 9-10 سال کا۔ 9-10 سال کے بچے کے دماغ میں یہ زہر ڈالا جانا شروع ہو جاتا ہے کہ تم نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیسے کرنا ہے، ملاوٹ کیسے کرنی ہے، اچھی اور 2 نمبر چیز ملا کے کس طرح بیچنی ہے، اور کمائی کس طرح کرنی ہے۔ یہ چیز پرانی آ رہی ہے، لیکن وہاں کبھی کبھار کسی سے یہ بات سامنے آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بازار اور اس میں تاجروں کی باقاعدہ خود نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ مدینہ منورہ میں جا کے شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ میں آپ یہ کام کیا کرتے تھے، بازار میں جاتے تھے دعوت و ارشاد کے لیے، اپنی کسی ذاتی حاجت کے لیے۔
تو وہ کہتے ہیں مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہوا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی گھومتا ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پر اگر یہ واقعی نبی رسول ہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اس کو اکیلے نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی بہت بڑا خزانہ اتارا گیا ہوتا. او تکون لہو جنت یاکل منہا، یا اس کے بڑے بڑے باغات ہوتے جن میں سے یہ کھاتا پیتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان ظالموں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ تم تو ایک مسحور، جادو زدہ، سحر زدہ آدمی ہو جس کی پیروی کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انبیاء اور رسل کے امام، تمام انبیاء اور رسل سے افضل اور اعلیٰ ہیں، آپ کی قوم نے بھی آپ کو یہ تو کہا ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. معنی یہ تھا کہ یہ بھی تو ہماری طرح کیا ہے، یہ رسول کیسے ہو جائے گا. اور یہی بات سورۃ المومنون آیت سورت قرآن کریم کی نمبر 23، اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الملأ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، پہلی قوموں نے یہی کلمات، اسی مفہوم کو اپنے انبیاء کے ساتھ ڈائلاگ کی شکل میں دیا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرہ، ان لوگوں نے، اس قوم نے جو کافر ہوئے، وكذبوا بلقاء الآخرہ، اور جنہوں نے آخرت کی زندگی کا انکار کیا کہ یہ بس مر گئے اور ختم ہو گئے. آخرت کی زندگی کا انکار کیا ہوگا کہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، مر گئے بات ختم ہو گئی. یہ کافروں کا، ملحدوں کا شروع سے یہ عقیدہ چلا آتا رہا ہے کہ ہم یہی دنیا ہے، یہی ہے، ایک مرتبہ موت آ گئی، معاملہ ختم ہو گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں رفاہیت، دنیا کی زندگی میں مال و دولت سے نوازا. وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت کی حلیمی دیکھیں کہ وہ اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے ذات گرامی ساتھ کفر کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں کھلی مال و دولت دے دی. دنیا کی جتنی بھی دولتیں، جتنی بھی زینتیں ہو سکتی ہیں، ان کو ہم نے مترفین میں سے، مالدار لوگوں میں سے، عیش کوش لوگوں میں سے بنا دیا. لیکن فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ان لوگوں نے بھی کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، بھائی یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے. نوح علیہ السلام کی قوم والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے. یاکل مما تاکلون منہ، یہ بھی انہی چیزوں میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو. تم اگر گندم آٹا کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، یہ بھی کھاتا ہے. تم اگر کھجوریں کھاتے ہو، یہ بھی کھاتا ہے. تم اگر کوئی بھی کھانا کھاتے ہو، یہ تمہاری طرح کے کھانے کھاتا ہے. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور یہ انہی چیزوں، اسی پانی سے، اسی شربت سے، انہی چیزوں کو پیتا ہے جن چیزوں سے تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَتَاكُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی، انکم اذا لخاسرون، تو پھر تم بہت نقصان اٹھانے والے ہو جاتے. اب کہتے ہیں کہ تم نے اپنے جیسے بشر، اب اپنے جیسے جنس کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، نوع کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ آپ بشر تھے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن تمہارے جیسے، ہمارے جیسے. اللہ رب العزت نے آپ پر وحی نازل کی، آپ پر جبرائیل امین آتے ہیں، ہمارے جیسے اس طرح تو نہ رہے نا. صرف مثلکم، یا کہتے مثلکم، انہوں نے مثلکم ہی کہا. مثلکم ہے صرف نوع کے اعتبار سے کہ انسان ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں جو یہ مقام دیا، جو منصب دیا، یہ لوگوں کے پاس تو نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ
اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی انکم اذا لخاسرون تو پھر تم نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ باتیں کہیں، اور قوم عرب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے ان کا تذکرہ سورۃ المومنون میں بھی آ گیا۔ آیت نمبر 24 میں کہتے ہیں فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، آپ کی قوم میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے۔ ہر قوم، عرب قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں یا دوسرے عرب قوم ہیں، اور نوح علیہ السلام کی قوم ایک ہی طرح کے ملتے جلتے الفاظ، ایک ہی طرح کے خیالات، کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے، انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، بس یہ تم پر اپنی فضیلت اور اپنی بڑائی بنانا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، اور کہتا ہے جی میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری طرح کا ہے، لیکن اس کا دعویٰ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارے سامنے یہ اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کر سکے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے کسی کو بھیجنا ہی ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا، اللہ فرشتوں کو بھیجتا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پہلے ماں باپ میں، آباء و اجداد میں تو ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، کم بختوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ آدمی ہے، اس کو تو جن چمٹا ہوا ہے۔ کبھی کہا کہ یہ جادوگر ہے، اور جادوگر جو ہے وہ تو دوسروں کو جن چمٹاتے ہیں یا ان کو جن چمٹا ہوا آتا ہے؟ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو جن چمٹاتے ہیں، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس آدمی کو الا رجل بہ جنۃ، اس آدمی کو جن چمٹا ہوا، یا یہ آدمی نعوذ باللہ مجنون ہے۔ جنون سے بھی یہ لفظ ہے کہ یہ آدمی مجنون ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، اور کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک وقت کے لیے ڈھیل دے دو، یعنی اس کا جنون یا اس کے ساتھ جو بھی حالت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تب تک آپ اس کو مہلت دے دو، اس پہ ایمان لانا، اس کو ماننا، اس کو نبی قبول کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عرب قوم نے اپنے رسول کے لیے کہا۔ اور سورۃ الانبیاء کے بالکل شروع میں، آغاز میں، قوم قریش اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے افتاتون السحر وانتم تبصرون، اے لوگو تم جانتے ہو۔ بل یہ آیت سورۃ الانبیاء جو ہے، آغاز میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب بالکل قریب آ گیا ہے لیکن لوگ غفلت میں اعراض کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے الا استمعوہ، تو یہ اس کو سنتے ضرور ہیں، وہم یلعبون، لیکن وہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کھیل کود کے انداز میں ادھر سے سنا ادھر نکال دیا، سنا اور مزاحیہ انداز میں اس کو اڑا دیا۔ فرمایا کہ یہ سنتے ضرور ہیں نئے ذکر کو لیکن کھیل کود کے انداز میں۔ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل لہو و لعب میں مبتلا ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ لوگ چپکے چپکے سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، جو کہ ظالم ہیں، اور کہتے کیا ہیں سرگوشیوں میں ایک دوسرے کو ان ھذا الا بشر مثل، هل ھذا الا بشر مثلکم، تو یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، اب اس کو تم رسول مان لو گے؟ افتاتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو زدہ آدمی کے پاس اس کی بات ماننے کے لیے آ رہے ہو؟ یعنی انتم تبصرون، تم دیکھ رہے ہو، دیکھتے ہوئے آنکھوں دیکھے، جس آدمی کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو زدہ ہے، سحر زدہ ہے، کیا تم اس کی بات مانو گے یا اس کے سامنے آ جاؤ گے جو کہ تم جیسا ہی انسان ہے، اور تم اپنی آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا
کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ کے زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ ربی یعلم القول، میرا رب بات کو جانتا ہے یا میرا رب حقیقت کو جانتا ہے، جو کچھ کے زمینوں اور آسمانوں میں ہے، وہ السمیع العلیم، اور وہ بہت ہی اچھے طریقے سے سننے والا اور بہت اچھے طریقے سے جاننے والا ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں قوم عاد، قوم سمود اور بعد والی قوموں کا تذکرہ آیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر انبیاء کے بارے میں مختلف مقامات پر یہ باتیں ان لوگوں نے اپنی قوموں سے کہیں۔ یہاں کہتے ہیں ان انتم الا بشر مثلنا، انبیاء کو کہہ رہے ہیں ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو۔ یعنی جس قوم کے پاس بھی رسول آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہر اس قوم نے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، انہوں نے بھی وہی رویہ اختیار کیا، کہا کہ تم ہماری طرح کھاتے پیتے ہمارے پاس رہتے، بلکہ مکہ والوں نے تو یہاں تک بھی دیکھا تھا نا کہ آپ یہاں ہمارے مابین پیدا ہوئے، ان میں سے جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان کے سامنے پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، عبد المطلب لے کے حرم شریف کی طرف بھاگے، لوگوں کو جا کے بشارت دی کہ اللہ نے مجھے پوتا دیا ہے میرے اس بیٹے سے جو بیٹا فوت ہو چکا ہے، عبداللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، تمہیں ہم رسول کیسے مان لیں۔ اب یہ ساری قومیں کہہ رہی ہیں کہ تم ہماری طرح کے بشر ہو، لیکن آخر میں آ کے اسی امت رسول کا وہ حصہ بھی آ گیا کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں وہ بشر نہیں ہے۔ اب دیکھو نوح علیہ السلام سے لے کے پہلے انبیاء کو چھوڑ دو، نوح علیہ السلام سے لے کر انبیاء کا تذکرہ مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں اللہ رب العزت نے کیا کہ وہ سارے اپنے نبیوں کو کیا کہہ کے انکار کر رہے ہیں کہ تم تو بشر ہو، تمہیں ہم رسول کیسے مان لیں۔ قریش مکہ جو اس امت اسلامیہ کے افراد میں، اس امت کے افراد میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آتے ہیں، امت دو طرح کی ہوتی ہے نا، کافر بھی ایک اعتبار سے امت رسول میں شمار ہوتے ہیں، لیکن وہ کس امت میں؟ امت دعوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلمانوں کے لیے تو نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اور تمام جنوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس اعتبار سے کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کی طرف بھی تھی، مشرکین مکہ کی طرف بھی دعوت تھی، اور انہی کو دعوت دے کر تو مسلمان کرنا تھا، اور مسلمان ہوئے بے شمار لوگ۔ اس اعتبار سے یہ جو کفار ہیں آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، یہ امت رسول میں امت دعوت کے حوالے سے شامل ہوتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کے مخاطب ہیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخاطب ہیں۔ اور دوسری ہے امت اجابت۔ امت اجابت سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر مسلمان ہو گئے۔ امت اجابت جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، امت دعوت، امت اجابت۔ امت دعوت شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مان رہی ہے، کفار ہیں بشر مانتے ہیں، صحابہ کرام بشر مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو بشر قرار دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث تفصیل میں نہیں جاتے، جس میں آپ بھول گئے 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھی، اور دوبارہ جا کے 2 رکعتیں اور پڑھی، سجدہ سہو کیا، سلام پھیرا، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اور اسی پر بس نہیں کیا کہ میں صرف بشر ہوں، بلکہ فرمایا انسا کما تنسون، جس طرح تم بھول جاتے ہو مجھ سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔
قرآن کریم کی بعض آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے بعض آیات درمیان سے، جیسے حافظ قرآن اس بات کو جانتے ہیں، چلتے چلتے آیت ساقط ہو گئی، ایک پڑھی اگلی چھوڑی، اس سے اگلی پڑھ لی۔ صحابی نے نماز پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک آیت فلاں فلاں آیت چھوڑ دی ہے، تو آپ نے فرمایا میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں ایسا کبھی بھولوں تو مجھے یاد دلاؤ، فذکرونی فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ اس نماز کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور جیسے تم بھولتے ہو ویسے ہی میں بھی بھول جاتا ہوں۔ فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو بشر قرار دینے کا باقاعدہ حکم دیا۔ قرآن کریم میں قل ہے نا، جہاں جہاں قل ہے اللہ رب العزت کی طرف سے خطاب ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں، بشر ہونے کی حیثیت سے تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ آگے جو بشریت میں فرق ہے ہمارا اور آپ کا وہ بتا دیا، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میرا تمہارا یہ فرق ہے کہ تم پر وحی نہیں اترتی، مجھ پر وحی اترتی ہے، یعنی تم نبی نہیں رسول نہیں، میں نبی رسول ہوں، یہ میرا تمہارا فرق ہے۔ لیکن اگر کہو نوع کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، تم بھی بشر ہو اور میں بھی بشر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، اللہ نے کہلوایا، مشرکین مکہ کہتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کہتے رہے، اب ہمارے پاس ایک جماعت آ گئی، اس نے کہا کہ وہ بشر نہیں تھے، اور اس پر اتنا زور دیا کہ ایک مستقل اپنا مذہب ہی بنا لیا کہ نبی نور تھے، نبی بشر نہیں تھے، نبی نور تھے، نبی بشر نہیں تھے۔ اور ایک بات اگر تھوڑی سی آدمی ذہن میں رکھ لے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے یہ بات سمجھنے میں کہ نبی رسول تھے یا بشر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر نہیں تھے، نور تھے، تو پھر آپ کے جو متعلقہ خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی نور ہونے چاہیے یا نہیں؟ باپ دادا، اگر مثال کے طور پر باپ دادا آ رہے ہیں گہتانی خاندان سے، اور آگے پوتا آ کے غامدی ہو جائے گا، اسی مثال کو آپ سامنے رکھ لیں کہ جو باپ دادا گہتانی ہے تو پوتا غامدی نہیں ہو سکتا، وہ اپنے باپ کی نسل میں سے ہی رہے گا۔ آگے یہ ایک بیٹی دوسرے خاندان میں چلی گئی، اس کے شوہر دوسرا ہے، اس کی اولاد اس خاندان میں نکل جائے گی، لیکن پوتے پڑپوتے جہاں تک بھی جائیں گے وہی خاندان رہے گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور مانے جائیں تو پھر عبداللہ کو بھی نور ماننا ہوگا، عبد المطلب کو، سارے کا سارا سلسلہ نور ہوگا یا نہیں؟ کوئی اس طرف ماننے کے لیے تیار نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بھی نور مانو، بات بھی ہو کہ ایک آپ نے باقاعدہ ایک قاعدہ اور کلیہ تیار کیا ہے، اس طرف نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ یہ مسئلہ بہت لمبا چوڑا کر دیا قرآن نے، دیکھے جا بجا ذکر کیا کہ ساری قوموں نے نبیوں کو بشر مانا لیکن نبی نہیں مانا۔ یہ نبی مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے، یہ بھی انسان کی اپنی مرضی ہے نا کہ جہاں چاہے یہ اڑ جائے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اس قریہ انطاکیہ ترکی کے اس شہر کے لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور تم پر اللہ کی طرف سے کچھ نازل نہیں ہوا۔ مشرکین مکہ نے بھی تو یہ کہا نا کہ تم ایسے کرتے ہو، کچھ نہ کچھ گھڑ کے لے آتے ہو، بلکہ ایک شخص جو عیسائی مسلمان ہوا تھا، مسلمان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہا، آپ نے اس کو لکھنے کے لیے کچھ ذمہ داری دی، تو اس نے بدبخت نے مسلمانوں میں کیا، کافروں میں کیا، مشرکین میں کیا یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو سارا کچھ رات کو میں لکھ کے دیتا ہوں۔ آپ نے وحی کو لکھنے کا حکم دیا کہ وحی لکھ کے، جیسے کاتبین وحی ہیں کہ یہ تم لکھ کے رکھ لو، تو وہ کہتا ہے یہ تو رات کو میں لکھ کے دیتا ہوں، صبح یہ بیان کر دیتے ہیں۔
اور اس شخص کی کم بختی اور اس کی یہ جو حرکت تھی، اس کا نتیجہ معلوم ہے کیا ہوا؟ یہ آدمی مرتد ہو گیا، مرتد ہوا، یہاں سے بھاگا اور فلسطین چلا گیا، شام چلا گیا، وہاں اس کو موت آئی اور اس کو عیسائیوں نے دفن کیا۔ ظاہر ہے کہ مرتد ہوا، اپنے اصل دین کی طرف چلا گیا، عیسائیوں نے دفن کیا، رات کو دفن کیا، دن چڑھے لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ عربوں کا کام ہے، یہ مسلمان جو ہیں انہوں نے یہ چونکہ ان سے ہو کے نکلا تھا، انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے، دوبارہ دفن کیا، دوسرے دن پھر لاش باہر، تیسرے دن بھی لاش باہر۔ اللہ رب العزت نے اس کی لاش کے مٹی کو قبول کرنے سے منع کر دیا کہ اس کم بخت انسان کا جو نبی پر اتنی بڑی تہمت لگا کے آیا ہے، مٹی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تیسرے دن عیسائیوں نے بھی کہا کہ لگتا ہے کہ اس کو کسی کی بد دعا لگی ہوئی ہے، اس کو رہنے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہے گا اور پھر وہ بچا رہے گا۔ نبیوں کے لیے کلمات جن لوگوں نے کہے، آج تک بھی ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جس نے گستاخی کی کسی نہ کسی موقع پر پکڑا گیا، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں وما انزل الرحمن من شیء، اس پر اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون، کہا کہ تم تینوں کے تینوں جھوٹ بول رہے ہو۔ تین ہو گئے تھے نا، دو نبی بھیجے، پھر فعززنا بثالث، تیسرے کے ساتھ تائید کے طور پر تیسرا بھیجا۔ کہتے ہیں کہ تم تینوں کے تینوں جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ رسول نہیں ہو، تم کہہ رہے ہو کہ تم جھوٹے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ تم پہ کچھ نازل نہیں ہوا، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یہ آیت بھی بڑی مشہور ہے، موقع بموقع یہ استعمال کی جاتی ہے، جائز اور ناجائز مختلف موقعوں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم واضح طور پر پیغام کو آگے پہنچا دیں۔ انبیاء کا تو یہی منصب تھا نا، پیغام پہنچا دیا واضح طور پر۔ بلاغ المبین میں یہ نہیں ہے کہ صرف نص قرآنی پہنچائی اور ختم کر دیا، بلکہ واضح کھلا، تفصیل کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور وہ لفظی تفسیر بھی اور عملی تفسیر بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی عملی تفسیر بھی لوگوں کے سامنے رکھی۔ قرآن کریم میں اخلاق کیا ہیں، اخلاقیات کے باب میں قرآن کریم میں کیا کچھ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو وہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چلتی پھرتی زندہ تفسیر تھے۔ آپ نے پورے قرآن پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا، پیغام بھی پہنچایا، عمل کر کے بھی دکھایا، زبانی تشریح بیان کی اور عملی تشریح بھی آپ نے بیان کی۔ قالوا انا تطیرنا بکم، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ ایک آدمی آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، جب قوم انکار پہ آئی تو پھر اسی پر نہیں چھوڑا، کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم پہ کچھ نازل نہیں ہوا، اور اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ کہتے ہیں کہ تم تو منحوس ہو۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے کہ تم تو منحوس ہو۔ قالوا ربنا یعلم، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، کہتے ہیں کہ تم منحوس لوگ ہو، اگر تم نے اپنا یہ معاملہ ختم نہ کیا، یہ دعوت و ارشاد کا سلسلہ روکا نہیں، تبلیغ کرنا بند نہ کیا، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ اب دیکھو دھمکی جو ہے اپنے اپنے وقت کے حساب سے ہے نا، اس وقت جو سب سے سخت ترین سزا تھی وہ یہ تھی کہ سنگسار کر دیا جائے، اور سنگساری کی سزا نبیوں کو کہنے والے جو ہیں جرم کیا ہے؟ دعوت و ارشاد،
جرم کیا ہے؟ تبلیغ دین. اور سزا کے لیے کیا سزا منتخب کر رہے ہیں؟ رجم. کہتے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے. وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا. رجم کرنے سے بڑا دردناک عذاب تم کیا دے سکتے ہو؟ تم نے تو آخری عذاب کا جو یا کسی کو تکلیف اور سزا دینے کا آخری مرحلہ ہے وہ ذکر کر دیا کہ ہم تمہیں رجم. لَنَرْجُمَنَّكُمْ یقیناً. لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، دو تاکیدوں کے ساتھ کہتے ہیں ہم تمہیں ضرور بر ضرور رجم کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے. اور یہ رجم کی سزا جو ہے یہ مختلف قوموں نے مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کو سکھلائی ہے، کہی ہے. سورہ دخان میں ہے. سورہ دخان جو قرآن کریم کی 44ویں صورت ہے اس میں بھی یہ بات آئی. کہا گیا وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ. نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی امانت کو ادا کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، ان کو فرعون نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آ کے کہتے ہیں ان ادو الیہ عباد اللہ. یہ اللہ کے بندے جن کو تم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، یہ اللہ کے بندے میری طرف ادا کر دو، مجھے دے دو. انی لکم رسول امین. میں تمہاری طرف رسول امین ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ. اور اللہ پر اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، اور یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین. تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اونچا نہ شمار کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ساتھ کہا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ. میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو. یعنی قوم نے ان کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے. یہ صرف ان 3 آدمیوں کو ہی نہیں کہا گیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ بات کہی اور کہا کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے. اور رجم کرنے کی دھمکی جو ہے یہ ایک دوسرے موقع پر بھی دی گئی. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، ان کا واقعہ، ان کی توحید، ضرب خلیل بڑی معروف ہے. اور بچپن سے ہی حضرت ابراہیم خلیل حنیف تھے، بچپن سے ہی توحید کی طرف ان کا رجحان تھا، شرک سے ان کو نفرت تھی. باپ بت ساز تھا اور وہ بت شکن تھے. اپنے باپ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا، اور باپ کو کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان. ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو. اب اندازہ کریں کہ بیٹا ہے اور بڑے پیار سے یا ابت، یہ بڑے احترام کے ساتھ اپنے والد کو کہا جاتا ہے عربی میں یا ابت، اے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا تو نہ کرو. ان شیطان کان للرحمن عصیا. شیطان تو اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، اس نے رب کی نافرمانی کی ہے، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اگر اسی طرح رہے تو تمہیں رب رحمان کی طرف سے عذاب پکڑ لے گا، تمہیں جکڑ لے گا. فتکون للشیطان ولیہ، اور تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے. اب باپ کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم تو میرے خداؤں سے نفرت کرنے والا ہے، میرے خداؤں سے بے رغبتی کا اظہار کر رہا ہے. اور ساتھ کہا لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا لأرجمنک. یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنے پیار سے اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور باپ وہی سب سے آخری درجے کی سزا سنا رہا ہے. اگر لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا لأرجمنک، تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا.
وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا۔ اب سنگسار کرنے کی سزا جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی بیان کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ توحید کا، ایک اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتے رہتے ہیں، صرف اسی تکلیف سے اپنے بیٹے کے لیے بھی کہا کہ میں تجھے رجم کر دوں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، سورہ ہود میں ان کا کچھ ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ قوم میں کون سی بیماری بڑی معروف تھی؟ وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ان میں ناپ تول کی کمی بیش، وہ اس مصیبت میں مبتلا تھے یا اس گناہ میں مبتلا تھے کہ وہ ناپ تول میں کمی کو، اگر ناپتے اپنے لیے تو زیادہ اور کسی کے لیے تو کم، تولتے اپنے لیے تو زیادہ کسی کے لیے تو کم۔ اللہ رب العزت نے ان کو سخت سزا دی اس پر، اس حد تک ان کو اللہ رب العزت نے دنیا سے ملیہ میٹ کر دیا کہ قرآن کریم فرمایا گویا کہ وہ دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو ایسے ختم کیا کہ گویا وہ دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں۔ ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دعوت دی، کہا کہ یہ برائی چھوڑ دو، یہ عیب چھوڑ دو، یہ بد اخلاقی ہے کہ تم اپنے لیے لیتے ہو تو زیادہ، لوگوں کو دیتے ہو تو کم کر کے۔ قالوا یا شعیب، کہتے ہیں اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، یہ تم جو باتیں کرتے ہو ان میں سے اکثر چیزیں ہم سمجھتے نہیں۔ اب جب عمل نہ کرنا ہو تو پھر سیدھی بات کہا کہ میں سمجھتے نہیں، مجھے تیری باتیں سمجھ میں۔ شعیب علیہ السلام ان کی قوم کے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم کے ہیں۔ اب مکہ کے رہنے والے اگر کہیں کہ ہمیں تمہاری بات کی سمجھ نہیں آتی تو معنی کیا ہوگا؟ کہ مانتے نہیں، ماننا نہیں چاہتے، اس لیے اس کی بنیاد کا انکار کر دیا کہ ہم سمجھتے ہی نہیں۔ یہ بات شعیب علیہ السلام کی قوم نے واضح طور پر ان سے کہی۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تم جو باتیں کرتے ہو ان میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ضعیف ہو، ہمارے مقابلے میں تم کمزور ہو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر کبھی تیری جماعت نہ ہو، یعنی تم تو کمزور ہو لیکن تمہارے ساتھ تمہاری کچھ جماعت ہے۔ شعیب علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ مل گئے تھے، لگ گئے تھے۔ کہتے ہیں لولا رحتک، اگر تیری جماعت نہ ہو، لرجمناک، تو ہم نے تمہیں رجم کر دیا ہوتا۔ شعیب علیہ السلام کو بھی رجم کی سزا ہی سنائی گئی، کہا کہ تم بچے ہوئے ہو تو صرف اس لیے کہ تمہاری جماعت ہے، تمہارا خاندان ہے، تمہارا قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کی وجہ سے ہم نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے، ورنہ ہم نے تمہیں رجم کر دیا ہوتا۔ وما انت علینا بعزیز، اور تم کوئی ہم پر کوئی بڑے دباؤ والے نہیں ہو، یعنی تم ہم پہ غالب نہیں ہو، نہ تمہارا پورا خاندان قبیلہ مل کر غالب بنتا ہے، لیکن کچھ جان ہے اس لیے ہم نے تمہیں معاف کیا ہوا ہے، آج تک چھوڑا ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں قال یا قوم، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری جماعت تم پر اللہ سے بھی زیادہ بھاری نظر آ رہی ہے؟ یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، اس کو تو تم محسوس نہیں کر رہے، اور میری جماعت تمہیں بڑی بھاری نظر آ رہی ہے اور وہ اللہ کے مقابلے میں بھی بھاری ہے۔ ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ مختلف قوموں نے اپنے نبیوں کو کہا کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، اور وہی معاملہ ان تینوں رسولوں کے لیے بھی کیا گیا، کہا کہ تم باز آ جاؤ، اس دعوت و ارشاد سے رک جاؤ، ورنہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، وہ کہتے تھے نا کہ تم منحوس ہو، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے پاس، اگر تمہیں کسی طرح کی نحوست محسوس ہوتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے نتیجہ میں، تمہاری غلط کاریوں کے نتیجہ میں ہے۔ معاشرے میں نحوست ہے، تمہارے کھانے پینے کی چیزوں میں، تمہارے جانوروں میں اگر کوئی نحوست محسوس ہو رہی ہے تو تمہاری وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ قالوا طائرکم معکم، کہا کہ تمہاری نحوست جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان ذکرتم،
اور کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے؟ یعنی ہم تو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، اچھی بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو کیا اس نصیحت کرنے کو تم نحوست سمجھتے ہو؟ ہماری یہ چیزیں نحوست نہیں ہیں، تمہاری نحوست تمہارے ہی پاس ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے بڑی ہوئی قوم ہو، یعنی تم ایسی قوم ہو جو حدود سے تجاوز کر کے آگے گزر چکی ہو، حد سے بڑی ہوئی قوم ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، ان انطاکیہ والوں کی خبر جو ہے شہر کے دور پار علاقے سے ایک آدمی کو پہنچی جو کہ مومن تھا، مسلمان تھا۔ اس آدمی نے وہاں سے دوڑ لگائی، جب دیکھا کہ قوم والوں نے رسولوں کی بات ماننا چھوڑ دیا ہے، انکار کر دیا ہے، تو وہاں سے بھاگے ہوئے آئے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر کے آخری کنارے سے آدمی آیا۔ اس آدمی کا نام بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ اس کا نام یوسف نجار تھا۔ وہ آدمی مسلمان تھا، نبی پر ایمان لانے والا تھا۔ اس نے وہاں سے بھاگتے ہوئے اس شہر میں پہنچ کر اپنے ان رسولوں کی تعاون، ان کے تائید کے طور پر آ کے ان کے پاس پہنچ کے کہتا ہے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم تم ان رسولوں کو رجم کرنے کا سوچ رہے ہو، ان کو جھوٹا کہتے ہو اور ان پہ غلط سلط الزامات لگاتے ہو، ان رسولوں کی پیروی کر لو، ان رسولوں کی پیروی کر لو، ان کی اتباع کر لو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، تمہیں دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تمہارے لیے انہوں نے اپنا وقت وقف کر رکھا ہے اور کوئی ان کا مطالبہ تم سے نہیں ہے، ان کی پیروی کرو۔ من لا یسألکم اجرا، جو کہ تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، وہم مہتدون، اور وہ راہ راست پر ہیں۔ وہ آدمی جو دور سے چل کے آیا، یوسف نجار نام ہے، قرآن کریم نے نام ذکر نہیں کیا، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس کا نام یوسف نجار تھا۔ وہ مومن تھا، وہ مسلمان تھا، دیکھا کہ ان کی بات نہیں مان رہے، میں بھی جا کے اپنی آواز ان کی آواز میں ملاتا ہوں۔ آ کے کہا کہ اے لوگو، یہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور تم سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، ایک اچھی بات بتاتے ہیں، اس اچھی بات کو تم مان لو۔ لیکن اچھی بات بتانے والوں کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا ہی جواب دیا گیا ہے۔ ان کی بات مانیں، وہ اجر، وہ معاوضہ طلب کریں یا نہ طلب کریں، اچھی باتیں بتانے والوں کو شروع سے ہی سنسار کی دھمکیاں، گالیاں، مار پیٹ، سارا کچھ ہوا۔ اچھی بات بتانے والوں میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی ہوگا؟ سب سے زیادہ اچھی باتیں بتانے والے اور سب سے اچھے انسان اس پوری کائنات کے وہ ہمارے رسول تھے۔ ہمارے رسول کو معاف کیا گیا، دانت توڑے گئے، کندھوں پہ زخم کیے گئے، سر پہ زخم کیا گیا، اتنا مارا پیٹا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے بہتا و خون پاؤں تک پہنچ گیا۔ طائف کے وادی میں آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا، غزوہ احد کے موقع پر آپ پر کس طرح کا سلوک کیا گیا، یہ قوموں کی عادت شروع سے چلی آ رہی ہے اور وہ عادت مسلسل قائم ہے اور آج تک بھی قائم ہے۔ جس طرح لوگ اپنی فطرت پر قائم ہیں کہ یہ رسول جو ہیں یہ بشر ہیں، اور ایک ٹولے نے وہ کھاتا جو ہے وہ چینج کیا، لیکن دوسرا معاملہ جو ہے وہ آج تک چلتا آ رہا ہے کہ لوگوں کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ان پر طرح طرح کی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، لیکن دعات کو، مبلغین کو، دعوت و ارشاد کے میدان میں کام کرنے والوں کو دل نہیں ہارنا چاہیے، ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مانتے نہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ سامنے نہ کریں تو پیچھے بھائی کرتے ہیں تو کرتے رہیں، آپ کا پیغام سچا ہے تو اس کو پہنچاتے رہو۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہمارا اگر پیغام سچا ہے، لوگ مانے نہ مانے، لوگ باتیں کریں تو کرتے رہیں، اذیتیں پہنچائیں تو پہنچاتے رہیں۔ ہمارے نبی سے بڑا انسان کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو باتیں کی گئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں، گالیاں، بدتمیزیاں،
جو کچھ بھی کسی کے ساتھ کیا جانا ممکن ہوتا ہے وہ سب کیا گیا، لیکن آپ نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے 23واں سپارہ شروع ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ ایک مریضہ ہیں جن کا آپریشن ہوا ہے، حالت تشویشناک ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس مریضہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس مریضہ کے علاوہ اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں، اہل توحید ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آسٹریلیا سے ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ آفس میں ایک ایسے روم میں نماز پڑھنی پڑتی ہے جہاں غیر مسلمین شراب بھی پیتے ہیں۔ اس وجہ سے میں قالین پر نماز نہیں پڑھتی، کرسی پر بیٹھ کر چپل پہن کر نماز پڑھتی ہوں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ گھر میں چپل پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جوتا پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو ہمارے پاک و ہند میں بالکل چھیڑا ہی نہیں جاتا، اور وہاں تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا جوتا پہن کر۔ اب جوتے کے نام سے پھر وہ چونکہ ہم نے جوتا اس کا جو معنی مفہوم رکھا ہوا ہے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ جوتا پہن کر نماز، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن کر نماز پڑھی۔ صحابہ کرام نے واقعہ میں کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتارا، نماز کے دوران سارے صحابہ نے اتار دیا۔ اب یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے لوگ جوتا پہن کر نماز پڑھتے تھے، لیکن ہمارے یہاں وہ چونکہ تصور ہی نہیں ہے۔ آج کے ماحول کو چھوڑیں آپ، کہ آج مسجد میں قالین ہے، جوتا پہن کر نماز پڑھنا مناسب نہیں لگتا۔ مسئلہ ہے اس کی شرعی حیثیت کا کہ کیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ جائز ہے، اور یہ قیامت تک جائز رہے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔ اب یہ خاتون نے جو کہا ہے کہ وہاں لوگ شراب بھی پیتے ہیں، ظاہر ہے کہ نیچے جو قالین ہے وہ بھی صاف نہیں ہوتا، تو اپنی ان کی مجبوری کی حالت ایسی ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر اور جوتا پہن کر، تاکہ زمین پر پاؤں نہ لگے جو کہ نجس ہے، اور باقی جسم بھی نہ لگے، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہیں، تو ان کی انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی ساتھ ذہن میں رہے کہ صرف سجدہ کرنے کے لیے، قعدہ کے لیے زمین پر نہ بیٹھیں، قیام کھڑی ہو کر کریں، رکوع کھڑی ہو کر کریں، جتنی نماز کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھیں، صرف سجدے کے لیے اور قعدہ کے لیے زمین پر نہ بیٹھیں جس زمین کو وہ نجس قرار دے رہی ہے۔ اور اگر ممکن ہے کہ کوئی دوسری ایسی جگہ، چھوٹی جگہ ہی کیوں نہ ہو، اس جگہ جیسے ان کا اپنا آفس ہے، یہ جگہ انہوں نے شاید دفتر کے ساتھ کوئی، جیسے کہتے ہیں نا ایئرپورٹ پر بھی ایک کمرہ رکھا ہوا ہوتا ہے سگریٹ پینے والوں کے لیے، تو اس طرح کا وہ کمرہ رکھا ہوگا انہوں نے کہ یہاں جو شراب وغیرہ پیتے ہیں، جو غلط سلط چیزیں کھاتے پیتے ہیں، وہاں جا کے کھائیں۔ اب نماز کے لیے کیا صرف وہی جگہ رہ گئی ہے؟ کوئی چھوٹی موٹی جگہ اور کہیں آپ کا اپنا آفس ہے جس کو آپ نے اس جگہ کو صاف رکھا ہوا ہے، اس جگہ پہ آپ مصلی ڈالیں، وہاں نماز پڑھ لیں۔ اور اگر مصلی لے جانے کا خطرہ ہے، یعنی مصلی رکھنا بھی ممکن نہیں ہے، تو کرسی رکھنا بھی تو ممکن نہیں ہونا چاہیے نا۔ جہاں کرسی رکھ کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، وہاں مصلی رکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ مصلی بچھایا اور اپنے آفس میں نماز پڑھنے، اس جگہ میں نہ جائیں۔ آفس تو کم از کم اس جگہ سے صاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟
لہذا جتنا بھی ہو سکے کوشش کریں کہ اچھی سے اچھی جگہ تلاش کر کے، صاف جگہ تلاش کر کے، کیونکہ نماز کی قبولیت کی شرائط میں سے جسم کا، کپڑوں کا اور جگہ کا، تینوں کا پاک ہونا شرط ہے۔ اور ناپاک زمین، اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آدمی بیمار ہے، ہل بھی نہیں سکتا، نہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کے لیے گنجائش دی گئی۔ لیکن اگر تندرست و توانا ہے اور اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایسی جگہ پہ سروس کرنا ہی نہیں چاہیے جہاں آپ کو اپنے دین کی شعائر ادا کرنے میں اتنی پریشانی آ رہی ہے، وہاں سے سروس چھوڑیں، کہیں اور جگہ سروس کریں۔ اور اگر سارے دفتروں میں ہر جگہ ایسا ہی ہے اور آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ سروس کریں، گھر میں بیٹھیں، آرام سے اچھے طریقے سے نمازیں پڑھیں، اپنے شوہر کو کام کرنے دیں۔ کچھ خواتین مجبوری میں کام کرتی ہیں اور کچھ خواتین ایسی ہیں جن کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، پتہ نہیں گھر میں پڑے پڑے کیا کریں گے۔ آج تک دنیا عورتیں گھر میں پڑے پڑے ساری عمریں گزار گئیں، جنتیں پا گئیں، ہر طرح کے اللہ رب العزت نے ان پر انعامات کیے اور گھر میں پڑی رہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جس چیز کو آج کی ماڈرن دور کی ماڈرن عورت ناپسند کر رہی ہے، اللہ نے اس کا حکم دے رکھا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں پڑی رہو، گھر میں جمی رہو، گھر میں ٹکی رہو۔ لیکن آج ہمارے یہاں کچھ ایسا ہے کہ گھر میں پڑے پڑے کیا کریں گے، ٹائم پاس کرنے کے لیے سروس۔ اب پھر اگر ایسی جگہوں پہ ٹائم پاس کرنا ہے تو ایسی سروس کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ مجبوری ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جب تک آپ سروس نہ کریں گی آپ کا گزارا نہیں ہوگا، پھر سروس کی گنجائش ہے۔ اور وہ بھی ایسی جگہ پہ سروس کرنی چاہیے جہاں عورتیں ہی عورتیں ہوں، لڑکیوں کا کالج ہے، لڑکیوں کا اسکول ہے، یا اس طرح کے ادارے ہیں، کوئی ہسپتال ہے جہاں باقاعدہ عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ علاج ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اسلام کا جو تشخص ہے، آئیڈینٹی ہے، وہ بھی قائم رہے۔ اور اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ نماز کے لیے کیا جگہ تلاش کر پائیں گی؟ بہرحال مجبوری کی حالت میں کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ مجبوری اگر ہو، اگر ہمارا آغاز ہی مجبوری نہیں ہے، سروس کی مجبوری نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے سروس کر رہی ہیں، پھر ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ سوال یہ ہے کہ دل میں کینہ کپٹ رکھنے والے کا نماز روزہ عبادت قبول ہوگا؟ اس کے مطابق بتائیں۔ وہ ہم سے دل میں کینہ رکھتا ہے، دعا سلام نہیں رکھتا، ہم تو سلام کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتا۔ آپ سلام کرتے رہیں، وہ جواب دے نہ دے، آپ کا ثواب تو ہوگا یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ کینہ کپٹ رکھتا ہے، اس کی عبادت قبول ہوگی نہیں ہوگی، ہمیں آپ کو اس سے پریشانی کیا ہے؟ اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اپنے دل میں اتنا کینہ آپ کے خلاف رکھے ہوئے ہے، اسلام کا جواب تک، اسلام کرنا تو دور کی بات ہے، جواب تک نہیں دیتا، اس کا معاملہ اس کے پاس چھوڑیں، اس کے رب کے پاس چھوڑیں۔ اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، یہ بھی ہمارا پرابلم نہیں ہے، وہ بھی اس کا رب جانے، وہ جانے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ تو ہوا دو بندوں کا آپس کا معاملہ۔ بندے کا اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جس رات میں اللہ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے، ان میں اس کو نہیں بخشتا جس کے دل میں کسی کے خلاف کینہ ہے۔ یعنی کینہ رکھنے والا، یہ میسج ہمارا سن لے، یہ بات سن لے کہ جس رات میں اللہ سب کو بخش رہا ہے، اس رات میں مشاہن، دو بھائی، دو دوست، دو رشتہ دار، دو مسلمان جن کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ اب یہاں دو کے دل میں نہیں ہے، ایک کے دل میں ہے، یعنی ایک تو دل کا صاف ہے، سلام بھی کر رہا ہے، وہ جواب نہیں دیتا، تو اس کا معنی یہ ہو کہ یہ دو نہیں ہے، یہ ایک ہے۔ اسے اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کسی کے لیے دل میں اتنا زہر لے کے رکھنا، اور نمازیں بھی پڑھے چلے جا رہے ہیں، روزے بھی رکھے چلے جا رہے ہیں، اور مغفرت کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اتنی عظیم راتوں میں ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔
یہاں جو افطار کے وقت اور سحری کے وقت جو دعا پڑھتے ہیں، یہاں جو دعا پڑھتے ہیں کیا وہ غلط ہیں؟ یہاں نہیں، جہاں بھی وہ دعا پڑھی جاتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، وہ یہاں خبر میں پڑھیں، لاہور میں پڑھیں، دہلی میں پڑھیں، ڈھاکہ میں پڑھیں، یہ جعلی دعا ہے۔ جہاں بھی پڑھیں گے یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ نے رات کو اپنے موبائل میں وہ ریمائنڈر لگا دیا کہ فلاں وقت اٹھنا ہے۔ خواتین کو ذرا ریمائنڈر پہلے لگانا پڑتا ہے کہ سالن بنانا ہے، روٹی بنانی ہے یا گرم کرنا ہے، اور پھر شوہر کو اٹھانا ہے، شوہر نے بھی احتیاطاً لگا رکھا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ساری روزہ رکھنے کی نیت ہے۔ اب اگر آپ سحری کھاتے وقت یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ کھانا کھانے لگا ہوں تاکہ روزہ رکھوں، تو رات سے یہ کیا کچھ ہو رہا تھا؟ نیت تھی ساری وہی، اور وہی کافی ہے۔ دل میں آپ کے کھانا کھاتے وقت بھی نیت ہے کہ اب میں کھانا کھا رہا ہوں، روزہ رکھوں گا، سارا دن پھر نہیں کھانا ہم نے کچھ۔ فقہاء احناف جو ہمارے پاک و ہند میں سب سے زیادہ لوگ ہیں، علماء احناف، فقہاء احناف اور احناف عوام، ان کی مشہور کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، النیہ محلھا القلب، نیت کا مقام دل ہے۔ یعنی نیت زبان سے نہیں ہوتی، زبان سے جب کہہ دیا تو وہ نیت کیا ہوئی، وہ تو پھر کلام ہو گیا، بات ہو گئی۔ نیت کا مقام دل ہے، یہ شرح وقایع وغیرہ فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن بعد مولوی حضرات جب اس کی شرح بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اصل بات تو یہی ہے کہ نیت دل کا مقام ہے، لیکن اگر ساتھ میں کچھ کہہ بھی لیں تو اب یہ لیکن اگر ساتھ میں اپنی طرف سے فتویٰ ڈال کے لوگوں کے عمل کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ نیت صرف دل سے ہے، اور یہ تو الفاظ بھی جعلی ہیں، اور بنانے والا بھی تھوڑا سا کم عقل ہے، عربی جانتا ہے لیکن پوری عقل اس میں نہیں ہے۔ کل کے روزے کی بات کر رہا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ، قرآن کریم میں غد کا لفظ جو ہے نا، یہ یا تو قیامت کے لیے آیا ہے، تو کیا یہ قیامت کے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہے، یا کل کا آیا ہے جبکہ روزہ آج کے لیے رکھ رہا ہے؟ یہ سحری آج کی ہے نا۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نیت ثابت ہوتی تو اتنی بڑی لغوی غلطی نہ ہوتی اس میں۔ یہ غلطی بھی موجود ہے، اور الفاظ کا کہنا جو ہے وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ ہم کچھ عورتیں جماعت سے نماز پڑھتی ہیں، اگر ہمارے آگے بچے سو رہے ہوں تو ہم تکیہ رکھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بچہ سویا ہوا ہے، آپ سامنے تکیہ رکھ دیں، یا بچے کا اور تکیے کا الگ ہو گیا۔ اگر بچہ سویا آپ نے سامنے رکھ بھی دیا ہے سوئے سوئے کو تو کوئی بات نہیں ایسی۔ وہ جو ہمارے دل میں تصور میں بات آ جاتی ہے نا، وہ نہ لائیں، وہ نہ لائیں۔ بچہ تندرست و توانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، صحت کے ساتھ رکھے، بچہ سویا ہوا ہے، آپ اپنی نماز ادا کریں۔ اور اس کا آپ کے پاس ثبوت، بہترین ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح لیٹی ہوتی جیسے جنازہ سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بیان کر رہی ہیں تو زندہ تھی نا۔ میں اس طرح سامنے لیٹی ہوتی جیسے سامنے جنازہ پڑا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جب سجدہ کے لیے آتے تو میرے پاؤں پہ، ٹانگ پہ ہاتھ لگاتے، میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے، اٹھ کے آپ کھڑے ہو جاتے، میں اپنی ٹانگیں پھر پسار لیتی۔ اب بیوی کو سامنے اس انداز سے ہونے کے باوجود نماز ہو گئی، آپ کا بچہ سامنے ہے اور آپ نے تکیہ رکھ کے کچھ فاصلہ بھی کر رکھا ہے، اب دور پار کے اندیشوں میں نہ جائیں، نماز پڑھیں، نماز انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ یہاں پیدا ہوا ہے، کیا اس کا عقیقہ ہم انڈیا میں کر سکتے ہیں؟ بچہ یہاں پیدا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے تو ٹھیک ہے، جہاں بھی چاہیں عقیقہ کریں وہ تو ہو جائے گا، لیکن جہاں بچہ پیدا ہو وہاں عقیقہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک سنت ہے۔
بچے کے پیدا ہونے کے بعد لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا دینا سنت ہے۔ پڑوسیوں کو پتہ چلنا چاہیے، مسلم ہوں کافر ہوں، وہ سمجھیں کہ یہ ایک سنت رسول ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، منڈی میں جائیں گے، بکرا خرید کے لائیں گے، ذبح کریں گے، گوشت کاٹیں گے، گوشت بنائیں، آپ یہ ساری دنیا کے کام کر لیتے ہیں، جب دینی کام کی باری آتی ہے تو ہمیں اتنا کرنا بہت پہاڑ نظر آنے لگتا ہے۔ اگر ایسی نیت سے انڈیا کریں گے تو یہ نیت صحیح نہیں ہے۔ اپنی نیت کی اصلاح کریں، اور اگر کوئی مجبوری ہے یا یوں سمجھیں کہ آپ سسرال والوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں، اور زیادہ توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ بھائی اس بچے کا عقیقہ ہم کریں گے یہاں، تو ٹھیک ہے ان کو کرنے دیں، سسرال کو ناراض کرنا تو جائز نہیں ہے نا۔ ہم لوگ کم سے کم مٹھائی تو محروم نہ کریں شیخ۔ آپ مٹھائی یہاں بانٹ دیں، بکرا وہاں بانٹ دیں۔ کہتے ہیں کہ کیا کوئی آدمی ایک لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا چیز ہے جو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اپان ہز ڈیتھ، یعنی مرنے کے بعد، میرا کچھ لوگ آنکھیں کچھ آنکھیں کرتے ہیں، یہ شاید آئیز ہی ہو، لگتا تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو ڈونیشن کا مسئلہ ہے نا، اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعضائے جسم ڈونیشن نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ انسانی باڈی جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ہماری ملکیت تو نہیں ہے نا، یہ ہمارے رب کی امانت ہے۔ اس کو جس حال میں ہمیں ملی ہے اسی حال میں ہمیں واپس کرنا ہے، لہٰذا اپنی مرضی سے ہم جب چاہیں اس میں سے انگلی کاٹ لیں، جب چاہیں یہ چیز کاٹ لیں، کبھی کچھ کر لیں کبھی کچھ کر لیں۔ ان علماء کی جماعت کا کہنا ہے کہ اس امانت کو جیسے ریسیو کیا ہے ویسے ہی واپس کرو۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی زندہ ہے، دوسرا آدمی مرنے جا رہا ہے، اور کڈنی بندے میں 2 ہوتی ہیں، ایک کڈنی نکال کر اس کو دے دیتا ہے تو اس کی بھی زندگی بچ سکتی ہے، تو ایک انسان کو بچانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ قرآن نے فرمایا نا کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے گویا کہ سارے لوگوں کو زندہ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایک کڈنی سے اپنا کام چلا لو، ایک اس کو دے دو، تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ اور جو آدمی مرنے جا رہا ہے اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری کڈنی، میرا دل، میری آنکھیں نکال کے دے دو، تو ان کے بارے میں تو پھر اور بھی آسان ہو گیا کہ زندہ ایک کڈنی سے کام چلائے، مردے کو تو کیا کام چلانا ہے۔ وہ اس نظریے والے کہتے ہیں کہ دے دے کوئی حرج نہیں۔ 2 جماعتیں ہو گئیں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس معاملے میں توقف کیا ہے، میں نہ کہتا ہوں دو اور نہ میں کہتا ہوں نہ دو۔ جو 2 کہتے ہیں ڈونیشن کر دو ان کے پاس بھی دلائل ہیں، جو کہتے ہیں ڈونیشن نہ کرو ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ میں درمیان میں جو چاہے آپ کرو، دونوں میں کسی کو نہ منع کرتا ہوں نہ دینے کے لیے اجازت دیتا ہوں۔ تو بہترین سوچ ہے، بہترین ان کی بات ہے کہ نہ ہم ادھر لٹکتے ہیں نہ ادھر لٹکتے ہیں۔ اگر کوئی دینا چاہتا ہے دے دے، اور اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو اس کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔